السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، آج کا دن بڑا امپورٹنٹ تھا اس حوالے سے کہ کیا کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، رائٹنگ آن دا وال کیا ہے، نظر کیا آ رہا ہے، بادی نظر میں کیا نظر آ رہا ہے، یہ آپ سے بات کریں گے۔ کوئی سافٹ مداخلت اس کی بات ہوئی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ نواز شریف صاحب بڑے ناراض نظر آ رہے ہیں، کیا ان کو کچھ نظر آ گیا ہے جس کی وجہ سے دوبارہ پرانے بیانیے کی طرف آنے کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ دوبارہ ادھر جا رہے ہیں؟ اس کے اوپر بات کریں گے۔ کوئی مریم نواز شریف صاحبہ اور ان کا جو پورا ایک گروپ ہے، انہوں نے عدلیہ کے اوپر بندوقیں تانی ہوئی ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو کل کی یعنی کہ جو فرائیڈے کی ڈے بیفور یسٹرڈے، اس کی ہم خبر جو کچھ ہوا تھا پنجاب اسمبلی میں، اس کو یعنی کہ سیٹرڈے کو کل کے اخبارات نے کیسے اس کو رپورٹ کیا، سیلف ایکسپلینیٹری ہے۔ میں اس کے اوپر زیادہ کچھ نہیں بولوں گا، آپ کو صرف بتاؤں گا کہ انہوں نے اس کو کیسے رپورٹ کیا ہے، آپ خود اندازہ کریں۔ رپ مینڈیٹ، ڈیلی ٹائم، رپ مینڈیٹ یعنی کہ ریسٹ ان پیس مینڈیٹ دفن ہو گیا ایک قسم کا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے ڈیلی پاکستان نے۔ اب یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے، اس میں کوئی چیز میں اپنی طرف سے نہیں لگاؤں گا۔ ایکسپریس ٹریبیون نے کیا رپورٹ کیا ہے کہ الہی ونز بٹ حمزہ گیٹس پرائز، جیتا الہی ہے لیکن اس کو ایک انعام مل گیا ہے، یا جو بھی مل گیا اس کو آپ جو بھی تشریح کر لیں اس کی۔ اچھا، ڈان بڑا ہمارا معتبر اخبار ہے، اتھینٹک اخبار ہے، اس نے کیا کیا، رولنگ یعنی ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ناٹ نمبرز ہینڈز حمزہ وکٹری۔ رولنگ کی وجہ سے حمزہ جیتا ہے، نمبرز کی وجہ سے نہیں جیتا۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ نمبر کس کے زیادہ تھے، جو ووٹ ڈلتے ہیں وہ پرویز الہی کے زیادہ تھے۔ یہ تو تھے ہمارے کچھ 3 بڑے اخبارات جس کا بتانا چاہ رہا تھا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج ہوا کیا۔ کورٹ کے اندر تھوڑے سے قانونی معاملات کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ آج ڈپٹی اسپیکر کو بلایا گیا، کورٹ نے کہا کہ ہم بھی سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری نے ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں ہم بھی کہ انہوں نے کون سی ایسی ہمارے پیراگراف کا مطلب نکالا ہے جس میں ہم نے لکھا ہوا ہے کہ پارٹی ہیڈ فیصلہ کرے گا، وہ ہمیں بھی آگے بتائیں، ہمیں بھی ذرا تشریح کریں، ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہم نے کیا فیصلہ دیا ہے۔ تو انہوں نے بلایا تھا، لیکن ان کے وکیل عرفان قادر صاحب جو کہ جنم کے ویسے نون لیگ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں اور اس سے پہلے کسی زمانے میں اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں پیپلز پارٹی کے دور میں، وہ وہاں پہ گئے۔ خود ڈپٹی اسپیکر صاحب نہیں گئے، اور ڈپٹی اسپیکر صاحب جا بھی کیسے سکتے تھے؟ وزیر قانون راجہ بشارت نے جس وقت انہوں نے رولنگ دی تھی وہاں پہ پھنسا دیا تھا۔ ان کے پاس ایک سوال کا جواب نہیں تھا، بس یہ کہتے تھے بس یہ ہو سکتا ہے جی، ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ کہا تھا۔ تو ججز کے سامنے وہ کیسے جا کے کیا بات کر سکتے تھے؟ فیصلہ منڈے کو ہونا ہے، لیکن بادی النظر میں عطاء اللہ بندیال صاحب چیف جسٹس ہیں، انہوں نے کہا بادی النظر میں ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ ہے وہ غلط ہے۔ یہ بھی انہوں نے کہا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارٹی ہیڈ کا جو رول ہے وہ اگر کوئی ممبر وائلیٹ کرتا ہے کسی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کی انسٹرکشن کو وائلیٹ کرتا ہے، تو وہ پھر بعد میں اسپیکر کو یا کسی اس کو خط لکھتا ہے کہ اس نے پارٹی کی خلاف ورزی کی ہے، وہاں تک ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ پارٹی میٹنگ کے اندر جس کے پارلیمانی لیڈر جو ہیں وہ پرویز الہی ہیں، 10 بندے مل کے فیصلہ کرتے ہیں، 10 بندوں کو انسٹرکشن دی جاتی ہے، پارلیمانی لیڈر اور میٹنگ جو ہے پارٹی، یہ سارے مل کے فیصلہ کرتے ہیں کنسنسس کے ساتھ کہ ووٹ کس کو دینا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک خط آ جاتا ہے جس میں جو پارٹی ہیڈ ہے، ججز نے کہا کہ پارٹی ہیڈ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، پارلیمانی لیڈر جو ہوتا ہے وہ پارٹی کے معاملات دیکھتے ہیں عملی طور پہ، سیاسی طور پہ۔ اور یہاں پہ معاملہ اس لیے بھی مختلف ہے ان 19 یا 20 ارکان سے جو پہلے، جس کی اب پی ڈی ایم والے مثالیں دے رہے ہیں کہ ان کی دفعہ کوئی اور رولنگ تھی، ان کی دفعہ کوئی اور رولنگ ہے۔ ویسے بائی دا وے ان کی دفعہ اگر ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ قاسم سوری صاحب کی جو دوسری رولنگ تھی، اس کو اگر سپریم کورٹ نے اڑایا تھا، تو اب اس کی رولنگ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے اوپر نون لیگ یہ کہہ رہی ہے، اس کی رولنگ کو اڑانے پہ شامیانے بجائے جا رہے تھے کہ دیکھو جی بالکل صحیح سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، تعریفوں کے پل باندھے جا رہے تھے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ اس کی رولنگ کو نہ اڑایا جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا خیر، یہ منحرف والی سائڈ پہ آتا ہوں۔ یہ 10 کے 10 بندے ہیں، جج انہوں نے پوچھا کہ کیا 10 ممبر تک انسٹرکشن پہنچی تھی، کیا یہ بیان حلفی دینے کے لیے تیار ہیں؟ ان کے وکیل نے کہا کہ بیان حلفی دینے کے لیے بھی تیار ہیں، جو ان کے وکیل تھے پرویز الہی صاحب کے، کہ وہ ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے سرپرائز ہے، وہ بھی 10 ایک سائڈ پہ جن کے ساتھ پارلیمانی لیڈر کھڑا ہوا ہے۔ وہاں پہ اور حساب تھا، وہاں پہ 150-200 بندے، 250 بندوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ووٹ جو ہے وہ مطلب ان کی طرف نہیں جانا، حکومت کے ساتھ رہنا، اس وقت کی حکومت کے ساتھ۔ لیکن ان لوگوں نے ان 150 بندوں کی بات نہیں مانی تھی، 20 بندے علیحدہ ہو گئے تھے، تو یہ انہوں نے وائلیٹ کیا تھا۔ یہاں پہ صورتحال بالکل مختلف ہے، اور اس کی کیا صورتحال تھی؟ پہلے اس میں اسد عمر کے اس کو مانا گیا تھا، عمران خان صاحب کی انسٹرکشن کو کورٹ نے نہیں مانا تھا۔ تو اس کو یہ 2 مختلف معاملات ہیں۔
پی ڈی ایم نون لیگ خاص طور پہ بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ ان دونوں کو مکس کیا جائے، کہ اس وقت لوٹوں کو منحرف قرار دیا کورٹ نے اور اب لوٹوں کے ووٹوں کو مسترد نہیں کر رہی. یہ ایک پورا جو ہے حملہ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر. پوری جو ان کے صحافی ہیں، جو مریم نواز شریف صاحبہ ہیں، جو ان کے پسندیدہ صحافی ہیں، جو ان کی پوری پارٹی جو ایک ہی کام پہ لگی ہوئی ہے، وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک کرنے کے چکروں میں ہے. بس اٹیک کریں، ان کو دباؤ میں لائیں اور اپنی مرضی کا کوئی فیصلہ نکلوا سکتے ہیں نکلوائیں. ایک پوائنٹ یہاں پہ اور بھی ہے، سعد رفیق صاحب کی بات کے اوپر بھی آئیں گے اگر ٹائم ہوا، ورنہ اس کو کل ڈسکس کر لیں گے. لیکن جو طلال چودھری صاحب ہیں ایک طرف یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ سیاسی معاملہ ہے، کوئی بیچ میں نہ آئے. کوئی کا مطلب کون ہے؟ سپریم کورٹ. کوئی کا مطلب کون ہے؟ ججز. کوئی بیچ میں نہ آئے، یہ سیاسی معاملہ ہے، ہم خود ان کے ساتھ لڑ کے مل کے، یعنی کہ جھگڑا کر کے کریں، جو مرضی کریں، دھونس کے ساتھ کریں، دھڑلے کے ساتھ کریں، وزارت داخلہ کے ساتھ کریں، پولیس کو استعمال کر کے کریں، ہم معاملہ حل کر رہے ہیں. ایک طرف تو یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ سیاسی معاملہ ہے، حالانکہ سیاسی معاملہ نہیں ہے. اسپیکر نے رولنگ کسی قانون کے تحت دی ہوگی، عدالت نے یہ کہا کہ وہ ہمیں آ کے قانون بتا دیں، بس معاملہ اتنا سا ہے. دوسری طرف اچھا، ایک طرف طلال چودھری صاحب کی اس بات کو آپ مد نظر رکھیں، دوسری طرف پوری رانا ثناء اللہ صاحب اور احسن اقبال صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بینچ بنایا جائے. یعنی فل کورٹ بینچ میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ کن ججوں کو لے کے آنا چاہتے ہیں. اگر یہ معاملہ سیاسی ہے، قانونی نہیں ہے، جس طرح کہ طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاسی معاملہ ہے، تو آپ بیچ میں سے نکل جائیں، کوئی بیچ میں نہ آئے، تو پھر آپ فل کورٹ بینچ بنانے کی استدعا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے لیے پریئر کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے لیے کیوں مطالبہ کر رہے ہیں اس چیز کا کہ بنایا جائے؟ یہ ایک عجیب قسم کے جو ڈرامے ہیں وہ لے کے آ رہے ہیں. اب ذرا مریم نواز شریف صاحبہ کا جس طرح میں نے بتایا کہ وہ کس طریقے سے ججوں کو ٹارگٹ کر رہی ہیں، اس کے حوالے سے انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے اس کے اوپر، کیونکہ ان کو نظر آ گیا، رائٹنگ آن دا وال ہے کہ منگل کو یا منڈے کو یا جب بھی حمزہ شہباز کو، جو قانونی طور پہ اگر دیکھا جائے، ریمارکس کے ذریعے بھی دیکھا جائے، اور جو مانے ہوئے جتنے وکلا ہیں، آپ ایک وکیل کو لے کے بیٹھے ہوئے احسن بھون صاحب کو، آپ کے تو اپنے پسندیدہ جو وکیل تھے جن کو شاہزیب خانزادہ صاحب اور جیو لیلتا ہاروز، وہ بھی غائب ہوئے ہیں. اب سلمان اکرم راجہ صاحب کو انڈیپینڈنٹ سمجھا جاتا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں سب کے سامنے ہے. شائق عثمانی صاحب نے کیا کہا سب کے سامنے ہے. اور وکلا اعتزاز صاحب کو چلو آپ لگا دیتے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، حالانکہ پیپلز پارٹی تو نون لیگ کی اتحادی ہے، لیکن بہرحال چلے ان کے اوپر. باقی جتنے وکلا ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے، سوائے احسن بھون صاحب کو ایک ہو. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کو کیسے نظر آ گیا. ان کی یہ ٹویٹ ہی سیلف ایکسپلینیٹری ہے، اسی سے پتہ چل جائے گا کہ ان کو لکھا ہوا کیا نظر آ رہا ہے، کہ فیصلہ کیا آنے والا حمزہ صاحب کے حوالے سے. اب میں پڑھ کے سناتا ہوں. اگر انصاف کے ایوان بھی دھونس، دھمکی، بدتمیزی اور ان کے دباؤ میں آئیں گے، آ کر بار بار ایک ہی بینچ کے ذریعے مخصوص فیصلے کرتے ہیں، اپنے دیے ہوئے فیصلوں کی نفی کرتے ہیں، سارا وزن ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیتے ہیں، تو ایسے یک طرفہ فیصلوں کے سامنے سر جھکانے کی توقع ہم سے نہ رکھی جائے. بہت ہو گیا، دھمکی دی ہے، بہت ہو گیا. تو مریم نواز شریف صاحبہ، پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے پہلے بھی اس طرح کے فیصلے نہیں مانے. جو بھی فیصلے آپ کے خلاف آئیں گے یا آپ کی پارٹی کے خلاف آئیں گے، وہ ہمیشہ ہی غلط ہوں گے آپ کی نظر میں، کیونکہ وہ اس میں آپ کا نقصان ہوگا. کوئی بھی نہیں مانتا کہ میرے خلاف جو فیصلہ ہے وہ ٹھیک آیا ہے، کبھی بھی نہیں مانتا، پہلی بات. دوسری بات، جب آپ نے بات کی ہے کہ اگر انصاف کے ایوان بھی دھونس، دھمکی، بدتمیزی اور گالیوں کے دباؤ میں آ کر بار بار ایک ہی بینچ فیصلہ کرے گا، تو جناب جب آپ دھونس اور دھمکی اور بدتمیزی کی بات کرتے ہیں نا، بدتمیزی سپریم کورٹ کے اوپر چڑھائی کس نے کی تھی بلڈنگ کے اوپر جا کے؟ عملی طور پہ آج اس کی تصویریں اور فوٹیج موجود ہے، وہ نواز شریف صاحب کے دور میں ہوئی تھی. یہ ہے بدتمیزی، اس کی بات کر رہی ہیں آپ. دھونس اور دھمکی یہ تھی کہ ان ججوں کو اٹھا کے باہر پھینکیں، یہ آپ کے لیڈر کہتے تھے. اور یہ کون کہتا تھا کہ یہ جج جو ہیں بغض سے بھرے ہوئے ہیں؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دھمکی نہیں ہوتی، یہ ہے آپ کا ماضی. اب اگلی ٹویٹ میں آپ کو ذرا پڑھ کے سنا دیتا ہوں. موجودہ سیاسی انتشار اور عدم استحکام کا سلسلہ اس عدالتی فیصلے سے شروع ہوتا ہے. اب یہ بتائیں گے کہ عدالتی فیصلے سے کیا شروع ہوتا ہے اور کیا ختم ہوتا ہے، جس کے ذریعے آئین کی منمانی تشریح کرتے ہوئے اپنی مرضی سے ووٹ دینے والوں کے ووٹ نہ گننے کا حکم جاری ہوا ہے. آج ایک نئی تشریح کی جا رہی ہے تاکہ اب بھی اس لاڈلے کو فائدہ پہنچے جسے کل پہنچا تھا. یہ نامنظور. تو یہ میں نے تشریح آپ کو بتا دی ہے کہ اس فیصلے میں اور اس فیصلے میں قانونی طور پہ سیاسی باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، جو بھی ہے سیاسی دلائل اپنی جگہ پہ، لیکن قانونی طور پہ بتا دیا ہے کہ کیا ہے. اب آتا ہوں ذرا نواز شریف صاحب کی طرف. سنا ہے بڑے غصے میں، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اتحادیوں سے بات کریں گے، یعنی پی ڈی ایم سے،
اور انہوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر پنجاب کی حکومت حمزہ کو نہیں ملتی تو جلدی الیکشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنے کچھ لوگوں سے ناراض ہیں اور اپنے کچھ لوگوں سے شکوہ کیا کہ ہمیں مروایا گیا ہے، ہمیں اس طریقے سے بیچ میں پھنسایا گیا ہے جو بھی ہے، اور وہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ اپنے بیانیے کی طرف آئیں گے۔ یہ کیسا بیانیہ ہے ووٹ کو عزت دو کا؟ اگر آپ کے بھائی کو حکومت مل جاتی ہے بیٹھے بٹھائے تو بیانیہ ختم، اگر آپ کو باہر جانے دے دیا جاتا ہے تو بیانیہ ختم، آپ کو کورٹ کے اندر سے بیل مل جاتی ہے تو بیانیہ ختم ہو جاتا ہے، آپ کو کہیں محمد زبیر صاحب کسی جگہ پہ ملنے کے لیے جاتے ہیں تو بیانیہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب آپ کو اپنے لیے سارے دروازے بند نظر آتے ہیں، عوام کا پریشر، ضمنی الیکشن کا نتیجہ، سارے آپشن آپ کو بالکل بند نظر آتے ہیں تو آپ کا بیانیہ دوبارہ سے جاگ جاتا ہے۔ یہ کس قسم کا بیانیہ ہے؟ یہ کون سا بیانیہ ہے جو مجبوری کی حالت میں جاگتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ پاور ٹاکس ٹو پاور، آپ کی بیٹی کہتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہمارے سینے میں راز ہیں لیکن ہم نہیں بتائیں گے، پتہ نہیں جو بھی ہے، اور آپ ایک طرف سے یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں اور اپنے بھائی کو موقع بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ چلیں آپ ذرا رول پلے کر کے دیکھ لیں۔ جن بھائی کے اوپر ٹھپا ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے، تو آپ ان کو جب گرین سگنل دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن اب جب ہر طرف سے آپ کو چاروں شانے چت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، عوام کے ذریعے، ضمنی الیکشن کے ذریعے، اب کورٹ کے ذریعے بھی، تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں۔ تو اب آپ کو پتہ چلا کہ آپ پنجاب، یہاں سے پتہ چلتا ہے میاں صاحب کے جو فیصلے ابھی ذرائع کے ذریعے آ رہے ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں کہ میاں صاحب کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ پنجاب ان کے ہاتھ سے نکلے، کیونکہ پنجاب کے ان کے ہاتھ سے نکلنے کا مطلب ہوگا ایک تو فیڈرل حکومت کے لیے چیلنج، دوسرا آنے والے الیکشن کے لیے جو تیاریاں کرنی ہیں، تیاریوں کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، وہ بھی ہاتھ سے نکل کے وہ پرویز لائی سب کہیں نہ کر لیں جا کے، وہ نہ سارا کچھ کر لیں، اور جو کچھ تعیناتیاں وغیرہ کرنی ہیں وہ بھی آپ کے ہاتھ سے نکلے گا۔ تو الیکشن کا مطالبہ آپ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے۔ آپ اگر یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کے فریش الیکشن کا مطالبہ آپ نواز شریف مطالبہ کر رہے ہیں، تو نواز شریف صاحب آپ مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، آپ مجبوری کی حالت میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں، آپ کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں بچا۔ ناظرین، صادر رفیق کے اوپر بعد میں بات کر لیں گے، ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔